چوری ہم نہیں چھوڑ رہے، جھوٹ ہم نہیں چھوڑ رہے، غیبت ہم نہیں چھوڑ رہے، بے حیاں ہم نہیں چھوڑ رہے، اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا معاشرہ سود سے بھرا پڑا ہے اس وقت۔ اب مسکین و غریبوں کو دیکھو جن کے گھر میں روٹی نہیں ہے، صبح ایک ریڑھی سبزی کی لے کے نکلتے ہیں اور سود والوں اوپر اس حرام خور نے سود سے دیے ہوتے سارا، وہ بیچارہ سارا دن پھرتے رہتے ہیں اور اس کے بچوں کی روٹی نہیں ہوتی، وہ اس حرام خور کو دے دیتے ہیں۔ ہم کون سے مسلمان ہو گئے؟ یہ آیات تو ہمارے لیے آئی ہوئی نا کہ تمام نے فلاح ہونا ہے، سب کو پتہ ہے جانا ہے اس دنیا سے، لیکن شیطان اتنا حاوی ہو چکا ہے ہم پہ، اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں مرنا۔ نوح علیہ السلام کو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا، آپ کے جھونپڑی سے پاؤں بہر ہوتے تھے، قد مبارک لمبا تھا تو جھونپڑی چھوٹی تھی، تو اس نے آ کے کہا کہ ذرا اس کو آگے کر لو، چھت اس کی آگے کر لو، پاؤں اندر آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کون سی اتنی زندگی ہے کہ اس کو آگے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں؟ چند دن کی قرآن کہتا ہے 1000 سال سے زیادہ زندگی تھی نوح علیہ السلام کی۔ ایک جھونپڑی کو فقط اس لیے نہیں کہ چند دن کی زندگی ہے، جن کی 1000 سال زندگی ہے وہ یہ کر رہے ہیں، جن کی زندگی 50 سال اور 60 سال ہے وہ محل بنا رہے ہیں کہ شاید جنہوں نے 5-5 ہزار زمین پہ رہنا ہے سال۔ پتہ ہے مر جانا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو چھوڑ کے جانے والی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے محلات، کوئی نہیں ساتھ خالی کفن پڑا ہوگا، وہ بھی اگر نصیب میں ہے تو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو ہماری صرف نماز اور روزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ارکان اسلام ہے، یہ ہم نے پورے کرنے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ہم نے پورے کرنے ہیں، یہ ارکان اسلام ہے، اس سے کوئی بری نہیں ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہم نے کرنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس سے ہٹ کے جو معاملات ہیں ہمارے اڑوس پڑوس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ عز و جل کی مخلوق کے ساتھ، وہ ہم ان کو یکسر چھوڑ دیا ہے۔ ہم مظلوموں پہ مجبوروں پہ ظلم کرتے رہے اور ہم کہیں کہ ہم نماز روزہ کر رہے ہیں اور زکاتیں دے رہے ہیں، رب کو کوئی ضرورت ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری زکاتوں کی ضرورت ہے، ہماری سجدوں کی ضرورت ہے اس کو۔ پوری کائنات میں کوئی بھی سجدہ نہ کرے، میرے رب کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور پوری مخلوق سجدے میں گر جائے تب بھی میرا رب اسی طرح وہ رب ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آنا۔ لیکن جب ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں ایک انتہائی مجبور ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بچوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم پیٹ کے ہمارے اندر کیڑے نہ پڑ جائیں کہ صرف اپنی ذات کا خیال ہے، اپنے بچوں کا خیال ہے۔ وہ عبداللہ موچی شام میں تھا، حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے، جب پیسے اکٹھے کر لیے حج کے لیے تیاری کی، بالکل تیار تھا، جانے والے دن آ گئے تو گھر آیا تو گھر والی کہتے ہیں کہ یہ ساتھ والے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، میرے لیے مانگ کے لو ایک پلیٹ سال کی۔ گھر والی گئی، جب گئی تو اسماعیل نے کہا کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے یہ حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ خامد میرا فوت ہو گئے، بچے چھوٹے، مزدوری ملی نہیں ہے، بچے 3 دن سے بھوکے تھے، آج رو رو کہ یہ سوئے، میں گئی ہوں جنگل میں، ایک مردہ جانور پڑا تھا، میں نے اسے گوشت کاٹ کے ان کے لیے بنایا ہے، تو یہ ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ تو جب گھر والے نے جا کے یہ بتایا، اس نے وہ جتنے پیسے تھے اٹھا کے دے دیے کہ اس کو کہو کہ یہ رکھو، یہ استعمال کرو، باقی جو میں مزدوری کروں گا تمہارا گھر بھی چلے گا، میرا بھی چلے گا۔ تو اس سال حج پہ جو لوگ آئے تھے، تو جو حج پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے حج کے بعد اللہ عز و جل کا ایک ولی ان میں تھا، تو اس اللہ کے دوست کو اونگ آ گئی حرم کعبہ میں حج کے بعد، تو فرشتے آپس میں کلام کر رہے تھے، وہ حالت نیند میں وہ سن رہے تھے۔ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا اس دفعہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا، تو دوسرا کہہ رہا تھا نہیں، وہ عبداللہ موچی جو شام میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام کا حج قبول کر لیا۔ اب وہ اللہ عز و جل کے جو دوست سے سنا، وہاں سے اپنے علاقے کی طرف نہیں گئے، چل پڑے شام کی طرف، اور جب وہاں پہ گئے
پتہ کیا، ہاں جی فلاں بستی میں عبداللہ نام کا پہنچ گئے، اب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ملے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس طرح جوتوں کا کام کر رہا تھا نارمل، جس طرح عام دنیا دار بندہ ہوتا ہے، اس طرح پھر اٹھا گھر کی طرف گیا، یہ بھی ساتھ چلے، گھر پہنچ گئے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کون سا ایسا کام تو نے کیا ہے، کون سا ایسا تو نے کام کیا ہے کہ میں حرم کعبہ میں تھا اور میں نے یہ سنا ہے، میں نے ندا سنی ہے فرشتوں کی، تیری وجہ سے رب نے تیرا بھی اور تمام جو حج پہ تمام کا حج قبول تیری وجہ سے ہو گیا۔ تو اس نے کہا اور تو میرے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں، یہی مزدوری کرتا ہوں، لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، میں حج کے لیے میری تیاری تھی، آنا تھا، نہیں جا سکا، میرے پڑوس میں ایک تھی عورت، اس کا یہ معاملہ تھا، میں نے جو آج کے پیسے سے میں نے اس کو دے دیے۔ تو اس نے کہا کہ تیرے انہی پیسوں سے اللہ عز و جل نے ان تمام کا بھی حج قبول کر لیا ہے جن کا نہیں تھا قبول، ان کا بھی قبول کر لیا۔ وہ عبداللہ، اس کی وجہ سے تمام کا حج قبول ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے پڑوس میں، ہمارے جاننے والوں میں اگر کسی کے بچے بھوکے اور کوئی جا کے ان کو فقط اللہ عز و جل کے رضا کے لیے، یاد رکھنا ہے یہ جو اعلان کرتے ہیں آٹے کی بوری دے دی اور پھر اعلان کیا، یہ نہیں ہے ان کے منہ میں مار دی جائے گی، یہ وہ ضائع کر رہے ہیں، میرے رب کو یہ قبول نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ یہ ہاتھ دے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا کر گیا۔ ایسے گھروں کی، ایسے مجبور لوگوں کی یہ مدد ہم پہ فرض ہو گئی ہے۔ میرے رب نے جن کو دیا ہے، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، اس کو چاہیے چھوڑ دے 1 وقت کھانا، 1 وقت کھانا انہیں کو دینا جو مجبور ہے۔ یہ ہمارے ملک کی حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ حکمرانوں نے نہیں کیے، یہ ہم سب چور ہیں، صرف حکمران چور۔ میرے رب کا جو وعدہ وہ پڑا ہے، جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح مسلط کر دوں گا، ہم خود چور ہیں۔ آپ جس کو دیکھ لیں، ایک استاد ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا، ایک پولیس والا ہے وہ نہیں کر رہا صحیح ڈیوٹی، دکاندار ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، حرام خوری کر رہا ہے، کم تولتا ہے، نفع زیادہ لیتا ہے۔ جتنے محکمے ہیں، جو بھی جس کاروبار میں ہے، اسی میں 2 نمبری کر رہا ہے۔ جب ہم 2 نمبری کر رہے ہیں تو اوپر بادشاہ کیسے 1 نمبر ہوگا؟ جو رب کا حکم ہوئے پڑا ہے وہ کیسے گا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، رب فرما رہا ہے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے، جو میرے احکام ہو چکے وہ ہوں گے۔ جب رب نے فرما دیا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح مسلط کروں گا، جب ہم ہی برے ہیں تو بادشاہ ہی ایسا ہی ہے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود کو اچھا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 500 بندہ بیٹھا ہے تو 500 کا ایک حصہ اچھا ہے۔ اگر میں خود اپنے آپ پہ لاگو کروں احکام اسلام اور جو اللہ عز و جل کے اور اس کے حبیب مکرم کے احکام ہیں، اگر میں ان کو اپنے پہ لاگو کرتا ہوں، پھر میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ اپلائی کروں، اور اس کے بعد اپنے بھائیوں بہنوں پہ اپلائی کروں، پھر یہ معاشرہ ایسے بنے گا۔ میں خود ٹھیک ہوگا تو میرے ارد گرد والے ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب میں خود ہی غلط اور بولتا رہوں کہ یہ برا ہے یہ برا ہے، کون ٹھیک ہوگا؟ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں ڈی سی برا ہے، ایس پی برا ہے، جنرل برا ہے، وہ برا ہے، تو ہم کون سے اچھے ہیں؟ کوئی ایک تو کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، کہ جس طرح کام ہوئے ہیں میں اس طرح پوری کر رہا ہوں۔ ہم تمام کے تمام برے ہیں، تمام برے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے حکمران مسلط ہو گئے ہم پہ۔ اگر ہم اچھے ہو گئے، میرا رب ضرور احسان کرنے والا ہے، وہ ضرور کرم نوازی کرے گا، ہم پہ حکمران بھی اچھے آ جائیں گے اور انشاءاللہ دین مصطفیٰ بھی آ جائے گا۔ یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں کہ زبانی کا بس تقریر کر دو، لوگوں کو بتاؤ اور خود نہ کرو۔ ایک مجبور بندہ آ گیا، بے کس لاچار بندہ آ گیا، اس کو دھتکار دیا اور لوگوں کو خیرات دو، یہ منافقت ہے، اس سے بڑی اور منافقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کون سا مسلمان ہے جس کا پیٹ خود اور اس کے بچوں کو بھرا ہو اور وہ خوش پڑو اور اس کے ساتھ پڑوس میں کوئی بھوکے بچے پڑے ہو، جن کو کوئی چیز میسر ہی نہ ہو، اس شدید سردی میں جن کے بچے ننگے پاؤں پھر رہے ہوں۔ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے
گرم پوشاکیں لے لیں، خوف نہیں آتا ہمیں. یہ سوچنے والی باتیں ہیں، ان پہ سوچیں، صرف سوچیں نہیں، خود پہ اپلائی کریں. ایک چیز کو اگر میں اپنے آپ پہ اپلائی کروں گا، ضرور انشاءاللہ جو میرے گرد و نواح میں ہوں گے ضرور وہ بھی اس کو اپلائی اپنے آپ پہ کریں گے، اور انشاءاللہ اچھا معاشرہ تب بنے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم صرف تقریر سنتے رہیں، بیانات سنتے رہیں اور بات سن کے اٹھ کے چلے گئے اسی طرح ہو جائیں. یہ حجت قائم. دیکھیں، جب بھی کوئی یہ کل نہیں کہہ سکے کہ میدان حشر میں مجھے پتہ نہیں تھا. یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو مبلغین ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں یہ ہم پہ حجت ہو جاتی ہے. ہمیں دین کے احکام کا پتہ چل گیا، اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم کریں. اگر نہیں کریں گے پھر پکڑے ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ اس دن زبانیں پھر خاموش ہوں گی، اس دن ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا ہر اعضاء بول رہا ہوگا. تو اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کرو، اس وقت کے لیے تیار کرو. وہ گھڑی ہم میں سے ہر کوئی تیار رہے، وہ کسی پہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کم از کم بندہ یہ تو ہو، جاتے ہوئے اتنا تو مطمئن ہو کہ میں نے کوشش تو کی ہے. اگر 100% ہم نہیں کر سکے، کوشش تو کی ہے، تو ضرور یہ کوشش کریں اور ہم سب مل کے کریں. اور انشاءاللہ ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کہ جو بندے جو مجبور ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ہم ان کی خیرخواہی کریں گے. آج آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندوں کی خیرخواہی کرو، ضرور اللہ عز و جل آپ کو انعام یافتہ کرے گا، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی. وما علینا الا البلاغ.